میری جان سے پیاری بیٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم بخیر عافیت ہوگی۔ یوں اچانک خط لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے اخبارات اور سوشل میڈیا پر جو مسلم لڑکیوں کی غیر مسلم لڑکوں سے شادیوں اور کفر و ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، اس نے مجھے کافی بے چین کر کے رکھ دیا ہے۔ یقین مانو میری بیٹی، پچھلی کچھ راتیں میں نے کھلی آنکھوں کے ساتھ گزاری۔ ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، عجیب عجیب خیالات ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں، ایسے خیالات جس سے میں کانپ جاتا۔ فون پر دلوں کو جھنجھوڑنے والی خبریں لگاتار آ رہی ہیں۔ ان سب خبروں کے بیچ کل رات میری بچی تمہارا خیال بہت ستا رہا تھا۔ سوچنے لگا کہ تم بھی تو اپنے شہر، اپنے ماں باپ سے دور دوسرے شہر کے کالج میں پڑھائی کر رہی ہو۔ یہ سوچ آتی ہی اچانک دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ دل ایک انجانے خوف سے کانپنے لگا۔ میری بیٹی، میری اس خوف کی وجہ سے تم یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے تعلق سے میرا بھروسہ کمزور ہوا ہے۔ مجھے اپنی پرورش اور تمہارے اخلاق پر آج بھی پورا بھروسہ ہے، لیکن میری بیٹی، میرے ڈر کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک سازش کے تحت تم اور تمہاری جیسی کئی مسلم لڑکیاں نشانے پر ہیں۔ دشمنان اسلام مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ پوری کوشش میں ہے کہ مسلم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر، لالچ دے کر، دھوکہ دے کر یا پھر ڈرا دھمکا کر کسی بھی طرح ہو راہ حق سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جائیں۔ اسی مقصد کے تحت آج وہ کام کر رہے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں مسلم لڑکیاں ان کے بچھائے ہوئے اس جال میں پھنس بھی چکی ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس کے لیے کسے قصوروار ٹھہراؤں۔ ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنی بیٹی کی پرورش غیر اسلامی طرز پر کی، یا مخلوط تعلیم کے اس سسٹم کو جہاں لڑکے اور لڑکیوں کو آزادانہ میل جول کے پورے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، یا پھر ان لڑکیوں کی ایمان کی کمزوری کو یا ان کی معصومیت اور نادانیوں کو۔ میری بیٹی، میں اسے معصومیت اور نادانی بھی کیسے کہوں؟ یہ کیسی معصومیت ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہی ہیں کہ ان کا یہ قدم انہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ کیسی نادانی ہے کہ انہیں یہ احساس بھی نہیں کہ ان کا یہ عمل ان کے ماں باپ، خاندان اور پورے مسلم معاشرے کے لیے کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے۔ میری بیٹی، میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ وہ کون سی لالچ ہے، وہ کون سا ڈر ہے کہ وہ لڑکیاں اپنی حیا، اپنی شرم، اپنا وجود اور یہاں تک کہ اپنے دین تک کا سودا کرنے کو لیے تیار ہو رہی ہیں۔ کیا وہ لالچ جنت کی لالچ سے بڑھ کر ہے؟ کیا وہ ڈر اللہ کے ڈر سے بڑھ کر ہے؟ بہرحال میں تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم ہوشیار رہنا، کہ اس وقت تم بھی نشانے پر ہو۔ میری بیٹی، ایک وقت تو میں مخلوط تعلیم کی وجہ سے تمہیں آگے پڑھانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن چونکہ اس وقت صرف لڑکیوں کے ادارے موجود نہیں ہیں، اس لیے مجبوراً میں تمہیں پڑھانے کے لیے بھیج دیا، اس بھروسے کے ساتھ کہ جس انداز سے میں نے تمہاری پرورش کی ہے اس کا تم مان رکھو گی اور میرے بھروسہ کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گی۔ میری بچی، اس وقت میں بہت ڈرا ہوا ہوں۔ آج جو ماحول ہے اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، کہیں تم بھی نہیں، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس خیال سے ہی میں کانپ جاتا ہوں۔ میری بیٹی، میں تم پر بہت بھروسہ کرتا ہوں۔ تم میرا غرور ہو، تمہاری عزت سے میری عزت جڑی ہوئی ہے۔ تمہارا ایک غلط قدم سب کچھ تباہ برباد کر دے گا۔ میری عزت، میرا مرتبہ، سماج میں میرا مقام، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے بہت سارے باپوں کو اکیلے میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچیوں کی کرتوت نے کئی باپوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے۔ میں ان باپوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ صرف میں ہی نہیں، ہمارے پورے خاندان اور پورے معاشرے کا مان، مرتبہ، عزت تمہارے غلط قدم سے مٹی میں مل جائے گا۔ میری دختر، ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھنا، میں نے صرف فائدہ مند علم حاصل کرنے کی غرض سے تمہیں بھیجا ہے۔ وہ علم جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے، اس علم کو بالکل تم حاصل کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ علم تمہیں اپنی عزت و ناموس، اپنی شرم و حیا کو داؤ پر رکھ کر حاصل کرنے کی نوبت آئے تو تم ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکنا اور واپس چلے آنا، کیونکہ ایسے علم سے تمہاری عزت، تمہاری شرم و حیا بہت اہم ہے، جس کی تم کسی قیمت پر قربانی نہیں دے سکتی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، علم اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی علم اللہ سے دور کرنے لگے تو ویسا علم فائدہ مند کے بجائے نقصان دہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، یقیناً ایسا علم فتنہ ہی ہے جو اللہ سے دور کرے۔
اور صرف علم ہی نہیں، ایسا ماحول، ایسے دوست، ایسی کتابیں جو تمہیں اللہ سے دور کرے، وہ سب فتنہ ہے۔ تم ایسے ہر فتنے سے بچنا۔ میری بیٹی، اس وقت دشمنان اسلام دختر اسلام کو راہ حق سے ہٹا کر بے حیائی کے راستے پر ڈالنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ تمہیں ان سارے ہتھ کنڈوں کو سمجھنا پڑے گا، پھر چاہے وہ کالج میں ہونے والی مخلوط تقریبات ہو یا لڑکوں سے دوستی، ان ساری چیزوں سے بچنا ہوگا۔ لڑکوں سے دوستی کا اسلام میں بالکل تصور نہیں ہے، پھر لڑکا مسلم ہو یا غیر مسلم، تم ہر حال میں لڑکوں کی دوستی سے بچنا، اور صرف لڑکوں کے ہی نہیں بلکہ ایسی لڑکیوں کی دوستی سے بچنا کہ جن کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ میری جان سے پیاری بیٹیا، یہ صحیح ہے کہ وہاں تمہارے پاس ہم نہیں ہیں جو تم پر نظر رکھ سکیں گے۔ شاید بہت ساری لڑکیاں اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں کہ ان پر کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بے شک بیٹا، ہم وہاں نہیں ہیں، لیکن ایک نظر ہے جو 24 گھنٹے تمہاری نگرانی کر رہی ہے۔ تمہاری محفلوں پر بھی اس کی نظر ہے، اور یہاں تک کہ تمہاری تنہائی بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ نظر ہے اللہ کی نظر۔ تم ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور تمہیں ہر حرکت اور ہر کام کا حساب وہ تم سے لے گا۔ میری بچی، صرف یہ ایک احساس تم نے اپنے اندر بیٹھا لیا تو یقیناً تم کوئی غلط کام نہیں کرو گی۔ میری عزیز ترین بیٹی، آخر میں صرف ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جب تم پیدا ہوئی تھی تو میں نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ میری خوشی کو دیکھ کر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ لڑکی کی پیدائش پر اتنی خوشی؟ تو میں نے کہا کہ اصل خوشی تو بیٹی کے پیدائشی پر ہونی چاہیے۔ بیٹیاں تو باپ کے لیے جنت کی ضمانت ہیں، لیکن میری بیٹی، وہ جنت کی ضمانت تب ہے جب ان کی صحیح تربیت کی جائے۔ بیٹی کا راہ سے بھٹکنا اس بات کی ضمانت ہے کہ باپ نے اس کی تربیت اس طریقے سے نہیں کی جیسے اسلام چاہتا ہے، اور یہی چیز ایک باپ کے پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ لہٰذا میں اللہ کی اس پکڑ سے ڈرتا ہوں۔ آخر میں ایک ہی گزارش کروں گا کہ مجھے دنیا اور آخرت میں رسوا مت ہونے دینا۔ مرتے دم تک اپنے دین، اپنی عزت و آبرو، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہاری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، ان چیزوں کا کبھی سودا نہیں کرنا۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے، اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والی بنائے، آمین۔ فقط تم سے بے حد محبت کرنے والا تمہارا باپ۔